کبھی ہوا ایسا واقعہ کہ لوگ جو ہے بجائے آپ کی کسی عمل میں جو ہے روڑے اٹکانے لگے جو کہ آپ کسی نیک مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، نیک مقصد کے لیے تو ایسے نہیں، کیونکہ نیک مقصد کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہو تو میرے خیال میں پہلے تو اس کو اناؤنس ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا اصول ہے، مطلب میری پوری فیملی کا بھی اور میرا بھی. لیکن ہاں، آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس میں ضرور اٹکائے جاتے ہیں. آپ کے کام سے پہلے کسی کو اگر پتا چل جائے کہ یہ کام یہ کرنے والی ہے، ناٹ اونلی می، I'm talking about everyone in every ہماری جتنی فیلڈز ہیں، مطلب صرف شوبز نہیں، پتہ چلنے کی دیر ہے کہ یہ فلاں بندہ فلاں کام کرنے لگا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے جو پتھر اٹکائیں گے، رکھیں گے بیچ میں کہ یہ آگے نہ بڑھ سکے کوئی بھی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اسپیسیفکلی جب ہم رمضان کے پاک مہینے کی بات کرتے ہیں، بڑی برکتیں اور رحمتیں ہم سمیٹتے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ اس ایک مہینے میں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی تصحیح کریں، ہم اپنی چیزوں کو درست کریں، جو جتنے بھی معاشرتی رویے ہیں ہم سوسائٹی مل کر ہی ان رویوں کو جنم دے رہے ہیں جو اس طرح کے رویے ہیں، تو کتنا ہمیں ٹائم ملتا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچے اور اپنی اصلاح کرے. مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ایک بہت بڑا موقع دیا ہے مسلمانوں کو کہ آپ اپنی جو پورے سال میں غلطیاں کر چکے ہیں جانے انجانے میں ان کو ان کی معافی لینے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے یہ وقت ہے، عبادات کرنے کے لیے، اپنے جو برے کام کیے ہیں ان سے استغفار کرنے کے لیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے بہت مطلب سب نہیں، بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو رمضان میں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور پھر رمضان ختم ہونے کی دیر ہے پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی چلیے میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، وہ پورا سال وہ یہ کرتے رہے، رمضان میں تو ایٹ لیسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں ان لوگوں پہ شرم آتی ہے، جو رمضان کے مہینے میں بھی لوٹنے سے باز نہیں آتے. بالکل. ایک غریب آدمی کے لیے آپ نے 100 روپے کی چیز 500 روپے کی ہوئی ہے تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہو میں نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے اپنے گھر والوں کو جا کے افطاری بھی کرانی ہے. کیا کون سا روزہ، کون سی افطاری بھائی؟ آپ 100 روپے کی چیز ایک غریب انسان کو، یا میں کہتی ہوں نہیں بھی ہے غریب، آپ رمضان کے مہینے میں وہ 500 کی چیز بیچ رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو. رمضان کے مہینے میں تو شرم کر لو. ان لوگوں کے لیے تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. پروفیسر فہد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم پروفیسر صاحب. آپ بتائیں رمضان ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ روزے لگ تو نہیں رہے؟ نہیں ناٹ ایٹ آل، بٹ وہ یہ ہے کہ ہمارا تھوڑا سا ہیکٹک رہا ان دا سینس کہ مختلف چینلز پہ بھی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی، تو یہ تھوڑا ہیکٹک رہا، لیکن اوور آل بہت مزہ آیا الحمدللہ. اور رمضان بھی بہت شاندار. سن بھی رہا تھا کہ ویدر اوور آل بہت اچھا رہا، اس کی وجہ سے ہمیں کافی سکون دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہمارا آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس پر بات کر چکے ہیں اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی، ہم نے ہلکی پھلکی بات کی ہے، لیکن آج خصوصی طور پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو سخاوت ہے اسے کس طرح سے پسند کیا جاتا ہے اور کیسے اپنے رویے کو تبدیل کر کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک پرنسپلڈ بات جو ہمیں آغاز میں کرنی ہوگی، میرا انڈیویجول سیلف انٹرسٹ ہر حال میں کمیونل انٹرسٹ کے تابع رہنا چاہیے. یہ وہ پرنسپل ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو پرابلم آتی ہی یہیں سے ہے کہ ذاتی مفاد جو ہے وہ قومی مفاد پہ، ملی مفاد پہ، کمیونٹی کے مفاد کے زیادہ ترجیح پا جاتا ہے. مجھے افلاطون یاد آتا ہے، پلیٹو، اور پلیٹو کی کچھ باتیں بہت ہی شاندار ہیں اور دنیا بھر میں کوٹ بھی ہوتی ہیں. انسانوں کو 3 درجے پہ اس نے تقسیم کیا تھا. کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں مین آف ایپیٹائٹ، ان کی زندگی کا مقصد ہے جو لوور سیلف کی نیڈز ہیں، کھانا پینا اور اس طرح کی جو لوور سول اور لوور سیلف کی نیڈز ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں اسی دائرے میں رہتے ہیں، خود غرضی کے اور خود غرضی کے بھی نچلے دائرے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مین آف پیشن ہوتے ہیں. وہ مین آف پیشن ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، لیکن مقصد ہوتا ہے ذات کا فیم، ذات کی پرومیننس. مجھے سخی کہا جائے، مجھے بہادر کہا جائے، میں پرومیننٹ ہو جاؤں. یعنی وہ کام تو اچھے کر رہے ہیں بٹ ان کے پیچھے جو فیول ہے وہ بنیادی طور پہ ان کی اپنی ذات ہی ہے وہاں پہ. اور اس نے کہا کہ تیسرے لیول کے اوپر وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو اس نے کہا مین آف ریزن، یا اس کا کانسیپٹ ہے فلاسفر کنگ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، ذاتی مفاد کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، کمیونٹی کے اور معاشرے کے مفاد کو پرومیننس دینا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے ان لوگوں کو لیڈر بناؤ، ان لوگوں کو قائد بناؤ، ان لوگوں کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے، لیڈرشپ پوزیشنز میں ہونا چاہیے.
وہ بندہ جو کہ مین آف ایپیٹائٹ ہے, مین آف پیشن ہے, وہ ہمیشہ ریسورسز کو ذات کے حوالے سے استعمال کرے گا. ایک فٹ بال کا پلیئر ہے, ہاکی کا پلیئر ہے, وہ چاہتا ہے کہ اسے انڈیویجول گلوری ملے, گول وہ کرے, لیکن بعض اوقات ٹیم کے لیے اگر وہ اگلے کھلاڑی کو پاس دے دے اور اگلا کھلاڑی جس کے پاس زیادہ چانسز ہیں کہ وہ گول کر دے, ٹیم جیت جائے گی, ہو سکتا ہے اس کو انڈیویجول گلوری نہ ملے. یہ وہ چیز ہے جو ہم نے اپنے بچوں کو, یوتھ کو, ہر شعبے کے اندر پہلے تو یہ سکھانی ہے کہ جہاں پر قومی مفاد آ جائے, ملی مفاد آ جائے, ٹیم کی بات آ جائے, اپنے آپ کو ذرا نا ایک سٹیپ پیچھے کر لیں. اور میں تو بائی دا وے جس طرح کے ہم چارج انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, بڑے دبے لفظوں میں کہوں گا کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں اگر ہم بھی ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں پالیٹکس میں ملک کے لیے, ہو سکتا ہے ہم اپنے نیریٹو میں یہی سمجھ رہے ہوں گے وی ہیو بین رانگڈ, کوئی بات نہیں, سب ایک ایک سٹیپ پیچھے ہو جائیں. وہ جو ایک ایک سٹیپ آپ پیچھے ہوں گے نا, آپ ذاتی طور پہ اپنے سیاسی مفاد سے پیچھے ہوں گے, قوم کو فائدہ ہو جائے گا. بے شک یہ اثار بھی تو کسی نے کرنا ہے نا, یہ والا اثار کہ یار ہاں ہو گئی زیادتی. ہم صحابہ کی جب لائفز کو دیکھتے ہیں نا, بہت دفعہ وہ سمجھتے تھے کہ فلانا موقف ہمارا ہی ٹھیک ہے, موقف کو چھوڑ دیتے تھے گریٹر گڈ کے لیے. اور خلافت راشدہ کے اندر اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے, ایک جو میں ضرور دینا چاہوں گا, وہ امام حسن کے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی. امام حسن گیو اپ پاور فار دا گریٹر گڈ آف امہ, حالانکہ وہ حق پہ تھے. تو یہ بھی ایک طرح کا اثار ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں کرنا ہے. تو ناصر صاحب, یہ معاف کیجیے گا, یہ کیسے شروع ہوتا ہے, اثار کس سطح سے شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلے غریب ہوتے ہیں, تب وہ کچھ اثار کر رہے ہوتے ہیں, کچھ قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے حصے کا کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہی ان کے پاس پیسے آنے لگتے ہیں اور وہ امیر ہونے لگتے ہیں تو پھر اس حصے میں بھی سے بھی اتنا ہی نکالتے جتنا پہلے نکالا کرتے تھے. یا پھر اگر ریورس دیکھیں کہ پہلے وہ امیر ہوتے ہیں اور وہ سخاوت کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, غربت کا شکار ہوتے ہیں, تو اپنا ہاتھ تنگ کر لیتے ہیں, بلکہ لوگوں سے بھی رویہ بدل لیتے ہیں. علی بھائی, آپ نے ایک ایسی بات کی, اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. منافقین میں کچھ لوگ تھے, اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہیں عطا کر دے, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے ہم صدقہ بھی کریں گے, لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک بھی ہو جائیں گے, ورچوس ہوں گے. اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ, جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا, بخلوا بہی, بخل کرنے لگے, وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, الٹے قدموں واپس پلٹ گئے. وہ وہی بات ہے, اس نے کہا نہ میں اوپر چڑھوں گا نہ دوبارہ وعدہ کروں گا. وہ ہے نا درخت پر چڑھ گیا, اس نے کہا میں اگر نیچے آ گیا تو ایک اونٹ صدقہ کروں گا, تھوڑا سا اور نیچے اس نے کہا یا اللہ اونٹ نہیں گائے کروں گا, تھوڑا اور نیچے اس نے کہا بکری کروں گا. جب بالکل نیچے آ گیا اس نے کہا نہ اوپر جاؤں گا نہ صدقہ مانوں گا. یہ بعض اوقات لوگ مشکل میں ہوتے ہوئے نیت کرتے ہیں, جو ہی اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے انہیں مشکل سے نکالتا ہے, اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں, اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ بہت ہی, یہ جو شاہ جی نے جن کا ذکر کیا, مین آف ایپیٹائٹ ہیں, یہ اپنے سیلف کے, اپنے لوئر سیلف کے غلام ہوتے ہیں.